السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اعوذ ورحمۃ باللہ اللہ من وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 28، سورہ المجادلہ، انٹروڈکشن۔ اس سورہ کا حسن یہ ہے کہ ہر آیت کے ساتھ اللہ کا نام آ رہا ہے، یہ محبت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے، جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہی شکایت کرنے والی خاتون آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح چپکے باتیں کر رہی تھی، باوجود کہ اس گھر میں موجود تھی۔ مجھے قطعاً سن نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ نے اس پوشیدہ آواز کو سن لیا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جن کے خاوند کے ساتھ کچھ کھٹپٹ ہو گئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قیدیوں کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ مسلمانوں کی مشکلات دور ہوں۔ مشرکوں سے جہاد کرنے کے لیے آلات حرب جمع کر لیں اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ کیا عجیب کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل اسلام کی طرف پھیر دے۔ آخر ہیں تو ہمارے ہی بھائی بند کو، ہمارے ہی کنبے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے بالکل اس کے خلاف دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان کا رشتہ دار مشرک ہے اس کے حوالے کر دیا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ اس کو قتل کرے۔ ہم اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان مشرکوں کی ہائے ہائے ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نزدیک عمر فاروق کی رائے افضل تھی۔ پارہ 28، سورہ المجادلہ۔ قد سمع اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ یہ آیات ایک خاتون خولہ بن ثعلبہ کے معاملہ میں نازل ہوئی تھیں، جن سے ان کے شوہر نے ظہار کیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئی تھی کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ اس وقت تک چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملہ میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ اس پر وہ فریاد کرنے لگی کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اسی حالت میں جبکہ وہ رو رو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی تھی، کوئی صورت ایسی بتائیے جس سے میرا گھر بگڑنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس مسئلے کا حکم بیان کیا گیا۔ اللہ نے تم دونوں کی گفتگو اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور چھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ عرب کے اندر بہت خاص تھا کہ جب بھی اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تو اس کو کہہ دیتے کہ بھئی تمہاری پیٹھ تو میری ماں کی طرح ہے۔ تو جب اسی طرح یہ جو خولہ کا میاں تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا، کمزور بھی تھا اور کچھ نہ اگریسو قسم کی تھا طبیعت کا، کہ تھوڑی سی بات پر بھی وہ بہت غصے میں آ جاتا۔ تو گھر میں کوئی چھوٹا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ کر کے تو اپنی بیوی کو اسے ایسے کہہ دیا۔ اب چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اب مسلمان بڑا حساس ہوتا ہے، تو یہ خولہ جو تھی وہ اب اتنی سی بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں نے پھر میری طرف آنا چاہا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، اب تو میرے پاس نہیں آ سکتے، میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق نہ کر دوں کہ یہ اب کیا اسٹیٹس ہے، میں ہوں تو کہ نہیں ہوں۔ اب وہ پریشان حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگی آتی ہیں اور اپنا دکھ اور غم کی بات جو حضور کے کان میں کرتی ہے بہت خاموشی کے ساتھ، سبحان اللہ،
اور اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ، اس کی بے چینی اور اس کے حالات کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اب اس وقت تک یہ مسئلہ بھی کلیئر نہیں ہوا تھا، تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا وہی ساتھ تھی اس کی طرف کے ساتھ آئی، اس لیے اس عورت کو بڑی رسپیکٹ دی گئی کہ وہ عورت جس نے تڑپ کے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش پہ اس کے فریاد سنی گئی اور اس کے لیے قرآن نازل ہوا، تو اتنی معاشرے میں اس کو پھر عزت ملی کہ ایک دفعہ یہ کھڑی ہے، حضرت عمر فاروق کو کہتی ہے میری بات سنیں، تو وہ بات سننے لگی، اس نے لمبی بات کوئی اپنی کہانی سنائی، باقی سارے صحابہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، تو جب اس کی بات ختم ہوئی تو حضرت عمر آئے تو سارے کہنے لگے حضور ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ایک بڑھیا کی خاطر آپ نے اتنے لوگوں کو کھڑے رکھا، تو وہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ عورت ہے؟ بھائی یہ وہ عورت ہے جس کی آواز عرش پہ سنی گئی تھی، اگر سارا دن مجھے کھڑی رکھتی تو میں کھڑا رہتا، میں صرف نمازوں کے لیے اجازت لے کے چلا جاتا، پورا ٹائم میں اس کی بات سنتا رہتا۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس نے تڑپ کے دل سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ سنی اور اس کی بات اللہ نے قرآن میں ڈال دی۔ ایکچوئل اس کے یہ قرآن میں ڈالنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہے، بیوی سے ناراض ہوئے تو اس کو ایسی بات کہہ دی، اور پھر جب ٹھنڈے ہوئے غصے سے تو پھر وہی نارمل طبیعت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی جھوٹی اور اتنی غلط بات تم کرتے ہو، اس سے جاہلانہ بات تم کرتے ہو، بھائی ماں وہی ہوتے جسے جنا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ماں ہو نہیں سکتی، تم ایک غلط بات کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو کتنا ہی ایک گناہ میں ڈال لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اس کی سبحان اللہ تسلی و تشفی کرواتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ایک قانون دیتے، پابندی دے دیتے ہیں، تاکہ آئندہ لوگوں جو ایک محاورتاً ان کے منہ میں بات چڑھی ہوئی تھی اسے اب آئندہ گریز کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی معافی بہت عظیم نعمت تھی، کیونکہ یہ غلطی کرنے کے لوگ عادی تھے، اور اسی احساس کے طور پر یہ اتنا زیادہ اٹھتی ہوئیں۔ تو اللہ نے جب فرمایا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اور یہ جو تم نے غلطی کی ہے نا اس پر میں نے درگزر کیا ہے، تو آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر باؤنڈ کر دیا کہ ایسی غلطی کرنے پر تمہیں ایسے ایسے یہ پابندیاں ہوں گی۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں، پھر جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر بات پر سبحان اللہ، ہم دیکھیں قرآن کتنی اپنی میچورٹی کی طرف اب جا رہا ہے، اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں کے لیے ہمیں ایسے قوانین دے دیا ہے جس کی پابندی میں ہمارے اب زبانیں بھی کنٹرول میں رہیں گی۔ اب وہ وہی بات کرے گا نا جو یہ طرح کچھ کر سکے گا، اب جو اتنا کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ضرور اب اپنی بات کو کنٹرول میں رکھے گا۔ تو یہی زبان ہے جو انسان کے لیے دیکھیں مصائب کھڑے کرتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو دنیا میں عزت دلاتی ہے۔ تو زبان ہی کے کنٹرول کا اصلاً سارا نظام کائنات میں چل رہا ہے، اور اسی ہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھے اس گوشت کے لوتھڑی کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی حدود کیا کہ کافروں کو سزا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے وہ اطیع اللہ اطیع رسول کا مجسمہ ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، کافر کسے کہتے ہیں؟ نہ ماننے والا، منکر، انکار کرنے والا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو میرے قوانین سے انکار کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اور اس پابندیوں کو بھی پورا نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر کل دردناک سزا ہوگی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا، اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اور بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھ قرآن کا تناسب،
کوئی بھی بات میرے رحمان کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے کہ کسی چیز کو سوئی دھاگے سے پرو دیا جائے، اور یہ کہ اس طرح سے میرے اللہ نے ایک بات کو دوسری بات سے نکالا ہے۔ ہمیں بظاہر جب ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، یا وہ لوگ جو قرآن پر کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کوئی بھی بات کا بھی کوئی بات ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اب جو روحانی کلام ہے یہ روح کی زبان میں روح کے دل کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو بات شروع کی اوپر سے، اس کی تشریح کیا اللہ کر رہے ہیں۔ ایک قانون دے کر کے تو اللہ اب وارننگ کر رہے ہیں کہ میرے قوانین کا پابندی ہی تمہارے لیے دنیا آخرت کی سرخری ہے، میری نافرمانی ہی تمہاری دنیا آخرت کی تباہی کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ہی باتوں سے ہمارے ہی رزلٹ دنیا و آخرت میں دے کر کے تو ہمیں ایک نصیحت اور عبرت کے طور پر، اور پھر بار بار یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمارے کندھوں میں دو فرشتے بیٹھے ہیں جو نہ چوکتے ہیں نہ بھولتے ہیں، ہم کر کے بھول جاتے ہیں اور ہم خود پتہ نہیں چلا ہم کیا بات کر رہے ہیں، لیکن فرشتہ ایگزیکٹ وہی بات لکھ رہا ہے جو میں بول رہی ہوں، جو کہہ رہی ہوں، اور اس پر فرشتوں تو دو گواہ علیحدہ، اور اس پر اللہ خود گواہ ہے۔ اللہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور اتنی شاہد باریکی اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ خاتون جو بات کر رہی تھی رحمان خود ڈائریکٹ سے سن رہے تھے، وہ ایسا بصیر ہے، ایسا بصیر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کسی کے جذبات کو جان سکے، کسی کے احساسات کو بھی پڑھ سکے، اور اس کے پیچھے اس کی فکر کو جان سکے، اور اس کی بات کی ہوئی کے پیچھے وہ کیا چاہتی ہے، کتنا درد اور کتنی شدت ہے اس کے اندر اللہ کی اطاعت کی۔ اثر فرما رہے ہیں جیسا شاہد اللہ ہے اور کوئی ایسا شاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ بس اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کر کے تو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، یا دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، یا ہم گلے شکوے کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، غلط کہہ رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں؟ وہ جاننے والا، وہ حساب لینے والا چوتھا ہوتا ہے، پانچواں ہوتا ہے، چار میں۔ اس وقت ہمیں یہ شدید احساس ہونا چاہیے زبان کھولنے سے پہلے کہ خدا اس وقت موجود ہے، اور الحمدللہ میری ہر بات کو جو سن رہا ہے اور جو لکھوا رہا ہے، لکھوا رہا۔ ابھی جب دیکھیں اگر شاہد خدا ہے تو پھر لکھوانے کی ضرورت نہیں، کیوں لکھوا رہا ہے رب؟ تاکہ یہ انسان انکار نہ کر سکے، اپنی خود لکھی ہوئی کتاب کو خود آنکھوں سے دیکھے، اور پھر خود ہی کہے کہ ہاں میں ہی ظالم تھا میرے اللہ، تو مہربان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھپ کر کے، اندر بند کر کے تو وہ باتیں کہتے چاہے کوئی سن نہ لے۔ بھئی سبحان اللہ، کوئی سن لے یا نہ سن لے، اصل جو سننے والا جب وہ سن رہا ہے، وہ جو ہمارے اندر وہ موجود ہے، اگر یہ چیز ہمیں ہمارے دل میں اتر جائے تو ہم گناہ برائیاں اور وہ غلطیاں اور غیبتیں چھوڑ دیں جو ہم کرتے ہیں، اور جو ہم دروازے بند کر کے تو اندر ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں، جا کے لوگوں کو تو پتہ چلے کہ میں تو شریف النفس بندہ ہوں اور اندر کچھ اور کر رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بڑا جرم عظیم ہے۔ سب سے زیادہ کائنات کے اندر قدر و عزت کا حامل تو صرف اللہ ہے، تو جتنا ہمیں حیا اللہ کا ہونا چاہیے اور تو ہمیں کسی کا اتنے حیا کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ کے معاملے میں ہم بے حیا ہو جاتے ہیں اور اللہ موجود ہوتا ہے اور ہم غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بڑی باریکی سے ہمارے دلوں و دماغوں میں ایک بہت خوبصورت اتنا عظیم قرآن پڑھ کر کے آخر اب ہماری تربیت کا اینڈ ہے۔ اب تم نے اتنا اعلیٰ خدا کا کلام جو عرض سے آیا ہوا ہے پڑھا، سنا، سمجھا، الحمدللہ، اب تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا اب یہ مقصد ہے کہ ایک مومن کا معیار زندگی اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ تنہا ہو یا محفل میں ہر حال میں یہ جانے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے سن رہا ہے اور اس کو مجھے جواب دہی کرنا ہے۔ اس خوف سے الحمدللہ ہماری زبانیں بھی کنٹرول ہو جائیں گی،
اور اس خوف سے الحمدللہ ہمارے ظاہر و باطن خفیہ اور دنیا محفلوں کے اندر کی ہوئی جو معاملات ہے ہر پہلو سے بہترین ہو جائیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکتیں کیے جاتے ہیں جسے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چپ چپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح سلام اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو سلام ہے یہ یہودی بھی تو منافق تھا نا بھائی، اہل کتاب تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کرتا۔ تو یہودی آتے ہیں تو یہ ایک واقعہ پیش ہے جس میں انہوں نے آ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی بجائے سام کہا۔ عام کو لوگوں کو نہیں پتا چلا، انہوں چونکہ پورا سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جو اسامہ کہا تو اللہ نے سن لیا۔ یہ دیکھیں بات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک عورت کی خاموش آواز سے۔ بات کا یہ اینڈ کہاں آ رہا ہے؟ کہ وہ ان یہودیوں کی منافقانہ رویہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے سام کہتے ہیں۔ محفل والوں کو نہیں پتہ چلا بالکل بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ کو نے سن لیا، اللہ نے ان کی بات کو نوٹ کر لیا کہ یہ بدبخت لوگ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سام کہہ رہے ہیں، جو کہ انتہائی غلط معنوں کا متحمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ حرکت بھی قرآن میں ڈال دی تاکہ تمام منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل و دماغ کے اندر چھپائے ہوئے غلاظتیں ہیں، اللہ ان کو بھی ان کی کھول دے اور ان کو شرمندگی دلائے کہ تم لوگ جو ہو ایسے میرے محبوب کو سلام کرتے ہو جیسے رب تعالیٰ نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، رب تو میرے اپنے محبوب کے لیے سلامتیوں کی، رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں کرتا ہے، اور خدا تو ایسا مہربان اور ایسا عزت دینے والا اپنے نبی کو کہ خود سے اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اور تمہاری بدبختی یہ کہ تم سلام اتنا غلط کرتے ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں اس لیے ڈال دیا کہ ہمیشہ کا جو منافق ہے وہ یہ جان لے کہ خدا سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ پوری صورت کے اندر باریکی دیکھیں، سننے کی چل رہی ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ فوری طور پہ جب بھی تم نے غلطی اس طرح کی گھنونی، تو میں تمہیں ابھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں؟ یہ میرے اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ ہر کسی کو مہلت دیتے ہیں، اور اللہ کا وقت مقرر ہے، مقرر وقت پر تم ضرور پکڑے جاؤ گے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اس کا ایندھن بنو گے اور برا انجام دیکھو گے اپنی حرکتوں پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ اب یہ دیکھو قرآن پورا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اب تک کہا کہ ہمیں سناتا رہا، ہمیں اتنی سمجھ آئی کہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کیوں مجھ سے ڈرو کہہ رہے ہیں؟ اب اس انتہائی باریکی کے نقطے پہ اللہ تعالیٰ پہنچ گئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں کیوں کہتا ہوں مجھ سے ڈرو، جب تم تنہائی میں بھی اور ہر حال میں بھی مجھ سے ڈرو گے تو پھر تم سے گناہ کا صدور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے۔ اب کانوں میں باتیں کرنا یہ انتہائی اخلاقی لحاظ سے اللہ کے نزدیک غلط ہے کہ محفل بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بندہ دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اب دو بندے جو کانوں میں بات کر رہے ہیں، تیسرا بندہ سمجھ سکے شاید یہ میری بات کر رہا ہے، شاید یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کو انتہائی اخلاقی طور پہ ایک گری ہوئی بات قرار دیا گیا قرآن میں کہ ہم محفل کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی کسی کے کان میں بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ فرمانے یہ شیطانی حرکت ہے جو محفل کے اندر ایک غلط ایکسپریشن شو کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اسے رنجیدہ ہوں، حالانکہ باذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں یہ منافقین کی حرکت ہے کہ محفل کے اندر وہ ایسی حرکتیں کریں جیسے مومنین کو تکلیف ہو، اور کریں بھی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق کو غلط بات
تو یہ تو بہت بھی زیادہ سانیہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کی اور ہر اس شخص کی جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اسلام کے لیے اور رسول کے لیے کھوٹ ہے، ان کے باطن کو اللہ کھول کھول کے اس لیے رکھ رہا ہے۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ جو کافر تھا اس کو تو سیلاب بڑھا کے لے گیا اور صاف کر دیا، اور کافر اور مسلم کو اللہ نے ٹوٹل علیحدہ کر کے ایک کلیئر معاملہ دے دیا۔ ابھی اللہ نے یہ وہاں نہیں کہا تھا مدینہ میں جب بھٹی دہکائی گئی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ سب کو کر دیا، یہ نہیں کہا کہ جو منافق ہے وہ اس کو بھی جلا دیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ اس میں شو ہو رہا تھا کہ منافق ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اس لیے قرآن عظیم کے اندر سب سے زیادہ فوکس منافق پر کیا گیا ہے، اور اسی کے لیے کہا گیا کہ حاویہ آخری جہنم کے حصے میں یہ گرایا جائے گا کہ اس کی پہچان بھی مشکل ہے اور پیچیدہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کا روگ تو صرف رب کے علاوہ انسان جان ہی نہیں سکتا، اعمال سے ضرور سمجھ آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافق کو ہر پہلو سے کھول کھول کے رکھ دیا ہے، اور وارننگ کس کے لیے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے، کہ تمہارے اندر منافق والی کوئی صفت قطعی دور دور بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سچا مومن، سچا مسلم ظاہر و باطن میں ایک چمکتا ہوا نور ہونا چاہیے، غلاظت اور سیاہی اس کے قریب بھی نہ گزرے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنے مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک محفل ہے، ہم بیٹھے ہیں قرآن کی دنیا میں، تو ایک باہر سے بندہ آتا ہے، جو بیٹھا ہے اس کو خود سے ہی چاہیے تھوڑا سا سمٹ کر اس کو جگہ دے دے، یہ ایک اخلاقی قدر ہے۔ اور یہ کہ باہر سے آنے والے بندے کے لیے کچھ آداب ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ آداب ہے۔ آنے والا یہ نہیں کہہ سکتا آپ ذرا اٹھ کے پیچھے چلے جائیں نا، میں آگے بیٹھنا چاہتا ہوں، تو یہ قطعی طور پر غلط بات ہے۔ یہ ہے کہ آنے والوں کو بھی، جو بیٹھوں کا احترام کرنا ہے، اور بیٹھے کو بھی آنے والے کا احترام کرنا ہے، ان کو تھوڑا سا منٹ اس کو جگہ دینی ہے، اور وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پراپر جب بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اب پھلاں کے صفیں تو آگے آنے کی کوشش نہ کرے، کو اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بندہ کسی کو کہتا ہے آپ کو ادھر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ کو ایسا کہہ دیا جائے گا کہ اس مجبوری کے تحت آپ لوگوں کو اٹھ جانا چاہیے، وہاں وہ گیا وہ آگے سے ضد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خدا و رسول کی اطاعت کی دنیا ہے، اس کے اندر اطاعت ہر حال میں ہونی چاہیے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ اب نا عادت پڑ گئی لوگوں کو خاصی کہ جب بھی کوئی بات کرنی نہ، حضور میں نے ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے اتنا حلم بھر دیا تھا، اتنا بردبار میرا نبی تھا، اتنے صبر والے، تحمل والے، جو بھی بات کرتا اسی کے آگے کان کر دیتے، ہاں بھی سناؤ کیا بات ہے۔ اب اس پر جو منافقین تو وہ کہتے لو جی نبی تو کانوں کا نعوذ باللہ کچا ہے، ہر کسی کے آگے کان کر دیتے، بات سننے لگ جاتے، وہ اس پر بلیم کرنے لگ گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اب یہ اتنی زیادہ بات بڑھتی گئی کہ ہمیں چھوٹی موٹی نکمی سی بات بھی حضور کے کان میں کرنے کے لیے، کچھ ویسے ہی ویلیو شو کرنے کے لیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے تو کانوں میں بات شروع کر دی۔ اب اللہ نے فوراً اس پر بھی ایک قانون نازل کر دیا کہ کوئی بھی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کان میں بات کرنے سے پہلے، یا ان کو کہنے کہ حضور ذرا میری بات سنا اکیلے میں سے، تو یہ کہنے سے پہلے کچھ صدقہ کرے۔ ابھی جب یہ آیت آئی تو مسلمان شدید ڈر گئے، اتنا ڈر گئے کہ اب کوئی بات ہی نہ کرے، کہ پتہ نہیں کیا صدقہ کرنا ہے، اور یہ کہ بات کرنے پر کتنے اللہ ناراض ہوں یا کتنا رسول ناراض ہوں۔ تو جو ان کا خوف اللہ نے دیکھا تو فرمایا کہ راحت کر دی میرے اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب جو سب سے پہلا صدقہ دیا تھا وہ علی نے دیا، حضرت علی کو کوئی بات کرنا تھی، انہوں نے پھر کچھ صدقہ دے کے حضور سے بات کی، اس کے بعد پھر اللہ کی یہ آیات آ گئی اور معافی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو تم نے غلطیاں کی ہیں میں نے وہ تمہیں معاف کر دی، کیونکہ میں رحم والا اللہ ہوں۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینے ہوں گے؟
اچھا اگر تم ایسا نہ کرو ہاں، اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ اب جو ان کا خوف تھا اللہ تعالیٰ کو بڑا ترس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اچھا اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی اب صدقہ کیا دیں یہ بھی بحث چل پڑی، اس کا کتنا معیار ہونا چاہیے، کتنی بات ہونی چاہیے، کیا کیا کچھ۔ تو اللہ کے خوف کے ساتھ نا وہ بہت جڑے کی ڈسٹربینس ہی دلوں میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فرمایا کہ چلو اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب تم نہ صدقہ دو۔ تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ ایک اشارہ ہے مسلمانوں کے لیے کافی تھا۔ اب سب نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں باتیں کرنی چھوڑ دی، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آنا میری بات سنو کہنا چھوڑ دیا اور ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو اب تم کیا کرو، نماز کی طرف توجہ کرو جو بنیادی ایک چیز ہے اللہ کے تعالی وصل کے لیے، اور اپنے مالوں کو پاک کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والے بن جاؤ۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ یعنی ایسے بھی لوگ بھی موجود تھے جو جب یہودیوں کی محفلیں ہوتی تو وہاں جا کے ایسے گپ شپ کے لیے بیٹھ جاتے۔ اب جہاں آپ گپ شپ کے لیے بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ تم ان کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تو ایسے قریب قریب ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کے آپس میں دوستیاں شروع ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا وہ میرا دوست ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ فلانا میرا دوست ہے، عیسائی ہو تو جو کوئی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات پر بھی سرزنش کی، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت سزا مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کے آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب آپ جس محفل میں جا کے بیٹھو گے اس کا آپ کو اثر آئے گا نا۔ تو یہ جو یہودی تھے ان کی محفلوں کے اندر یہ تھا کہ قسمیں کھا کر باتیں کرتے اور یہ پروو کرتے بھائی علم والے تو ہم ہی ہیں، شروع سے علم ہمارے پاس آیا ہے، پیغمبر ہمارے، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ تو وہ اپنا ایک جو ان کا ایک بنا ہوا تھا اسٹیٹس، اس کو کام کرنے کے لیے اب قسمیں کھا کر کے تو وہ دوسروں کو پروو کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ ظاہر اس کا جو وہاں جا کے بیٹھے اس پر اثر آئے گا۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہے، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، اور اس نے ہائے ہائے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہودی جو ایک منافقانہ رویے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر، جیسے یہ کتنے فساد تھے۔ ایک طرف عبداللہ بن ابی منافق تھا جو بری طرح مسلمانوں کو ٹارچر کر رہا تھا اور نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیطان کس کس کو لے کے آتا ہے؟ ادھر اہل کتاب جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع تھی کہ وہ میرے ساتھی بنیں گے، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب، میرے پاس بھی اللہ کی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو شیطان نے ایسا ہی بھٹکا دیا کہ وہ اس کے ساتھی بن گئے، اور ان کا پورا جو فوکس تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رکھنے ڈالنا، ان میں الزامات کرنا، اور محفلوں اور مجلسوں کے اندر قسمیں کھا کر کے تو غلطیوں کو چھانٹنا اور توہین آمیز لہجے اختیار کرنا۔ تو ان کا کچھ اور ہی رنگ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ ان سب شیطانوں سے پاک کر دیا مدینہ کو۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ
ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے فلاح پانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ کہہ دیا نا رضی اللہ عنہ رضوان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پھر یہ اعلان آ گیا کہ اب یہ غلطی بھی کرے تو وہ غلطی نہیں سمجھی جائے گی، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگوں کا یہ اعلان تھا میرے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا اور سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری محبتوں کا جو معیار ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں صحابہ نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے کس طرح اپنے عزیز و کرام ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا اللہ اور رسول کی محبت میں، اور کس طرح سے ہر قربانی کی۔ ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے اندر محبتوں کے لیے اندھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ میری محبت کا معیار وہی ہے جو میرے اللہ اور رسول کا دیا ہوا ہے، اور میری محبتیں ساری ہی کی ساری میرے رب کے لیے ہیں، جو رسول کے لیے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے تابع دار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محبت کے معیار میں دے رہے ہیں کہ تم لوگ جہاں چاہو جس سے ملو جس طرح محبتوں کی لانی شروع کر دو، یا اپنے محبتوں کے ٹارگٹ اپنے اولادوں کو، اپنے باپوں، اپنے خاندوں اور اپنی یہ رشتہ داریوں کو نہیں بنا لو۔ نو، ایک مومن اور ایک مسلم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ محبت اور نفرت کا معیار دے کر کے تو اس کو بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ تمہارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت اور اس کی رضا ہے۔ سورہ الحشر پارہ 28 انٹروڈکشن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ حشر قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں اتری ہے۔ بنو نذیر کی یہ لڑائی جنگ بدر کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ مال جو اونٹوں پر لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، مگر ہتھیار لے جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ اس قبیلے کے لوگ تھے جنہیں اس سے پہلے کبھی جلاوطنی نہ ہوئی تھی۔ ان کی اس درگت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف کیا اور ایک اعتبار سے تمام نبیوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تھی، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر، یہودیوں کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا، اپنی کتابوں کو خود ہی جھٹلا دیا۔ فہ اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے لڑے بھڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے۔ حدیث میں ہے کہ بنو نذیر کا مال بطور فہ کے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دیا، جو بچہ تھا اسے آلات حرب بھی خریدتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ورثہ بانٹا نہیں جاتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گونجنے والوں میں بالوں میں بال ملانے والوں اور پیشانی کے بال نوچنے سے خواتین کو منع فرمایا ہے۔ سورہ حشر، سورہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ یہ مسبحات کی سورہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے مسبحات کی کتنی سورہ ہیں، 7۔ اور سب سے پہلے بنی اسرائیل جو علیحدہ سے ایک سائٹ پہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پڑھا کرتے چونکہ لمبی ہے۔ اس کے بعد حدید سے شروع ہو گئی صورت حدید 27 کی آخری سورہ، اور اب یہ 4 صورتیں آئیں گی مسبحات کی 28 پارہ میں۔ ان سوروں کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ سبحا اللہ کی تسبیح سے یا یسبح سے جو شروع ہوتی ہے وہ ایک ویلیویبل سورہ ہے، اور اس میں قیامت کا، حشر کا وہ نقشہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کی رات کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یہ نہیں جب یہ، کیونکہ وہ بڑے مضبوط لوگ تھے، جب سے انہوں نے اپنی بستیاں آباد کی تھیں آج تک ان کو کسی نے ہلایا ہی نہیں تھا، ٹچ نہیں کیا تھا، ان کا ایک روب تھا، ایک وقار تھا، وہ مضبوط بھی بڑے تھے، امیر لوگ تھے اور دینی رہنما بھی تھے۔
تو اللہ اکبر، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں سے یہاں سے نکل سکتے ہیں. اور ان کو یہ بڑا گمان تھا، اپنے اندر ایک بڑا فخر تھا کہ ہماری جو گڑیاں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں، اتنے سار ان کے گرد ہیں، نہ تو کوئی ان میں کوئی انٹر ہو سکتا ہے، نہ ہمیں نکال سکتا ہے، نہ ہم پر کو قابو پا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص طور پہ صورت کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہوئے کہ سبحان اللہ، رب رحمان، دنیاوی کتنی بھی قوتوں کے تم حامل ہو، جب اللہ کسی بندے کے دل میں خوف بن کے اترتا ہے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے. خوف ایسی ظالم چیز ہے کہ وہ پھر انسان کو ہر چیز کو بھلا دیتی ہے. وہ خوف سے بچنے کے لیے ہر سب کچھ چھوڑ بھاگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنت کی جو تعریف ہے سب سے اعلیٰ وہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہاں خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ لوگ جو ان سے جو سوچ ہی نہیں سکتے ایسے کبھی کہ ہمیں کوئی نکالے گا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے معاہدے کو پامال کیا اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے پھر اب سامنے آ گئے. تو میں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نکلیں گے. سبحان اللہ. مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. وہ ابھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اندر اتنا خوف اور روب میرے رب کا آئے گا کہ ہم اپنی دنیا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں میں برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ و بینا رکھنے والو. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو حسرت ان پر طاری ہوئی وہ شاید کچھ ہسٹری میں کس پہ نہیں ہوگی. اب جو اتنی خوبصورت دنیا انہوں نے سجائی ہوئی تھی، خوبصورت باغ تھے اور محلات تھے، اب خوف نے کیا کیا ان پر؟ اب ان کو بھاگنا بھی تھا سب کا چھوڑ کر کے، اور سب کو جو محبتوں کو مرکز دنیا تھی اس کو چھوڑنا بھی ان کے لیے مشکل تھا. اب ان میں کچھ یہودیوں نے کیا کیا کہ اچھا اب ہم تو یہاں سے ان کو صرف اتنا سامان لے جانے کی اجازت تھی جیسے کہ سواری پو، اس سے زیادہ نہیں تھا. تو انہوں نے ایک سوچا کہ اچھا یہ میرے اتنا خوبصورت گھر، میری دنیا، یہ میرے باغ اب مسلمان قبضہ کر لیں گے، تو میں خود توڑ پھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اچھا کوئی حسرت سے خود ہی اپنی بنائی ہوئی چیزیں جن سے وہ محبت کرتے توڑ رہے تھے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ہائے اللہ، یہ اتنی چیزیں جو ہم نے محبتوں سے بنائی، یہ گھر، یہ بار، یہ دنیا، یہ باغات، ہم نے برباد کرے ہاتھوں سے، کیسے کری؟ ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے. تو وہ کوئی ویسے ہی چھوڑ کر کے جا رہے. تو اللہ نے دونوں ہی ان کے جو ایکشن تھے وہ شو کر رہے کہ دیکھو ان کی حسرتیں، دیکھو ان کی بربادیاں، اور دیکھو محبتیں جن سے جی جاتی ہیں وہ کتنی عارضی ہیں. اور اے دیدہ و بینا رکھنے والو، اللہ کہتے ہیں اے جن میں کوئی تھوڑی سی بصارت آنکھوں میں ہے، اس میں غور کرو کہ یہ دنیا جو ہے کتنی عارضی ہے. اور جب اللہ کی گرفت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے فرعونوں کو وہاں سے نکال کر کے اللہ اکبر ان کی پوری جو دنیا جنت بنائی ہوئی تھی ان کے وارث کسی اور کو بنا دیتے ہیں. تو یہاں بالکل دو سیم واقعہ پیش آیا جو کس کے ساتھ آیا تھا؟ فرعون کے ساتھ، کہ خود یہ حسرتوں سے اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے تو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا. جلاوطنی بذات خود ایک عذاب تھا. وہ عذاب تو اللہ نے بھاری دینا وہ تو اور تھا. یہ بھی ایک عذاب تھا کہ ایک تمہاری محبت کی چیز کو تم خود ہاتھوں سے توڑو، اور ایک تو اپنی محبتوں کو حسرت سے چھوڑ کے جاؤ. تو یہ بھی ایک ذہنی اذیت اور ٹارچر کی انتہا تھی ان کے لیے. اگر اللہ نے ان کے حق میں تلاوت نہیں نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں نے عذاب دے دیتا. اللہ کے عذابوں کی بہت ساری اقسام ہیں. ہائے تو اللہ معاف کر دے، اپنے بندوں پہ رحم کر دے میرے مالک. اللہ کے کسی عذاب کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیں کہ خوف ہی تھا تو خوف کتنا بڑا عذاب بن گیا کہ ان کو اپنے محبتوں کی دنیا جن کا وہ تو صبر نہیں کر سکتے چھوڑنے کا، ساری زندگی اور صدیوں سے بنی ہوئی، تو ان کو اب چھوڑنا پڑ رہا ہے. اگر اللہ نے ان کے حق اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا. اور وہ جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور مقابلہ کون کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل. اللہ اکبر. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا ان کو اپنی جڑوں سے کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہوتے ہیں تو راستے میں رکاوٹ کے طور پر کچھ کھجور کے درخت آ رہے تھے.
تو ایک سچویشن بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان درختوں کو کاٹ دو تاکہ انٹر ہونا ایزی ہو جائے. تو اب جو ان درختوں کو وہ کاٹ رہے تھے، ظاہر ہے کھجور کا درخت بڑا ٹائم لیتا ہے بنتا ہوا، تیار ہوتا ہے، پھل دیتا ہوا. تو جب مسلمان ان اپنے رستوں کو سیدھا کرنے کے لیے ان کو کاٹ رہے، تو اب انہوں نے اور شور غول مچانا شروع کر دیا منافق، لو جی یہ دیکھیں یہ امن کے دائی اور پھلدار درختوں کو کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرما رہے ہیں کہ یہ درخت کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے تھا. بھائی مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے رحمان کے تابع اور اس کے حکم سے کرتا ہے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے میں نکال کر ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دھڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ بات اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. بھائی تم اب یہ نہ کچھ دماغ میں لانا کہ اب آئے اور دشمن آگے سے بھاگ گیا اور ان کے گھڑیاں، ان کے باغات، ان کی دنیایں، ان کی جنتوں کے سارے کے وارث مسلمان بن گئے، تو بھئی اس میں اب سب کا حصہ اس میں ہونا چاہیے. تو اللہ فرما رہے نہیں، سبحان اللہ، تم نے اس کو گھوڑے نہیں دڑائے، کوئی محنت نہیں، کوئی کچھ نہیں کیا، آئے ہی ہو نا تو تمہارے آتے وہ چلے گئے. سبحان اللہ. جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. یہ اللہ نے قانون دے دیا. پھر وہ سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہا جیسے چاہا تقسیم فرمایا. جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، وہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں مال، تو ظاہر ہے کسی کو زیادہ دے کم دے، تو اندر اندر میں سے وہ ہے نا، اصلاً بات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ فیلنگ سے، احساسات و جذبات سے، کہ وہ باریک بین اللہ، وہ بصیر اللہ جو تیرے دل سے اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے. تو زندگی کے پورے سفر میں یہ ہمیشہ خیال رکھ کہ میں اکیلا ہوں تو دوسرا اللہ ہے، دو ہوں تو تیسرا اللہ ہے. تو جب بھی مال تقسیم ہوتا ہے تو کسی کے دل میں آتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ دے دیے، اس کو کم دے دیے. تو اس طرح اس کو بات کو بھی اللہ نے کلیئر کر کے سامنے لے آیا ہے. بھئی سارا مال اللہ کا ہے اور اس نے اپنے رسول کو دیا. اب رسول جس کو چاہے جتنا چاہے دے، تو کسی کو حق نہیں کہ اپنے دل کے اندر بھی یہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اس میں کوئی غلطی کرنے میں، نبی کے کام کرنے میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں سفر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ پھر کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ باطن میں، دل میں، دماغ میں. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لیکن تمہاری سوچ میں بھی غلطی آئی تو تم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہو. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. سبحان اللہ. اب اللہ یہاں کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مہاجرین کی. وہ مہاجرین، یہ مال کی بات تم کر رہے ہو، وہ مہاجروں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی محبتوں میں. اب دیکھو یہ دو پارٹیاں ہیں جو سب کو چھوڑ رہی ہیں. ایک کون؟ مہاجرین، دوسرے یہود. اب مہاجرین جو کچھ چھوڑ چھڑ کیا اللہ کی محبت نے، انہوں نے جنت کو سودا کیا، اور یہ جو اپنی دنیا کو سے نکالے جا رہے ہیں، یہ جہنم کے سودے میں جا رہے ہیں. تو یہ دیکھو ایک ہی کام کے دو ریزلٹ، ایک ریزلٹ جنت اور ایک ریزلٹ جہنم. اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ بات اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یعنی جو قربانیاں دے کر کے آ کر کے بھی اب ساری ان کی زندگی کا ایک ہی کام ہے، کیا؟ اللہ اور رسول کی خوشنودی اور حمایت میں کام کرنا. یہ ان صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے جو مہاجر تھے. یہی راست باز لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا ہے جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ
خود محتاج ہوں۔ اس کی مثال دنیا کے اندر آج تک نہ اس سے پہلے منٹ نہ بعد میں کہ مہاجر و انصار نے کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے گھر کے سامان دے دیے صحابہ مہاجرین کو، بلکہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے اپنے 1 بیوی بھی دے دی، تو اس احسار کی جو ایک مثل ہے وہ ایک دنیا میں قائم اللہ نے ایسے کی، اور اس کی تعریف قرآن کر رہا ہے اور قیامت تک تعریف کرتا رہے گا قرآن۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئی وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں۔ اب سبحان اللہ، دل کی تنگی جو ہے وہ ایک بڑی ہولناک چیز ہے، کیونکہ اگر دل تنگ ہو جاتا ہے تو انسان کا سب کچھ ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ دل کشادہ ہوتا ہے تو سب کشادگی آ جاتی ہے۔ تو مومن کبھی بھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، مومن کے دل کے اندر ایک کشادگی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ بھیا مومن کا تو دل ہی بھرا ہوا ہے رحمان کی محبت سے، اور رحمان تو بڑا کشادہ ہاتھ والا ہے، اور رحمان کہتے ہیں میرے رنگ اختیار کرو، میرے رنگ سب سے اچھے ہیں۔ تو اللہ کا تو رنگ یہ ہے کہ وہ بڑا واسع مغفرہ، واسع العطا ہے، وہ تو واسع العطا رب ہے، اور مومن کا دل کیسے تنگ ہو؟ تو اگر دل کی تنگی آتی ہے تو یہ اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اس میں بخل آتا ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو وسیع کر دے، اتنا کھول دے کہ ہم دوسروں کی فلاح اور بھلائی اور محبت کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے صحابہ کی طرح کبھی کسی وقت بھی گریز نہ کریں، جنہیں ہم خود غرض نہ ہو یا اللہ کبھی بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے دل کی کشادگی، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اب سبحان اللہ، اس میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جو ایک صحابی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنتی کو کسی دیکھنے سے دیکھ لو۔ دوسرے دن آئے پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہا جنتی کو، تیسرے دن پھر یہ کہا جنتی کو اسے دیکھ لو۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا اچھا میں اس کے ساتھ جا کے مہمان ٹھہرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ حضور نے اس کو 3 دن جنتی کہا تو کیا کام یہ خاص کرتا ہے جس پر یہ جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کو جا کے کہا میں آپ کا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سو بسم اللہ۔ تو وہ 2-3 دن مہمان رہے تو وہ وہی نماز پڑھتے، اپنا کام کرتے جو روٹین میں لائف میں بندہ کرتا ہے۔ آخر کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر اس لیے مہمان آیا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا خاص کام کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنتی کا۔ وہ کہتی میں کوئی خاص کام نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ میرا دل اتنا صاف ہے دوسروں کے لیے، میرے دل کے اندر دوسروں کے لیے اتنا وہ چیز ہے ایک مہربانی اور رحم کہ بس میں سب کا خیر خواہ ہوں، بس کسی لیے کوئی برائی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں میرے اندر، بس اتنی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ آیات جو ہیں ان لوگوں کے لیے آئی۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کا روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملہ میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب صبح دیکھا اوپر ہم نے یہود منافقت کی کہانی پڑھی، اور ان کی منافقت اور ان کی بدبختی نے کیسے انہیں تباہ کیا۔ اب ان منافقت کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں جو عبداللہ بن ابی جیسے اندر موجود منافق تھے۔ اب ان کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ نہ صرف ادھر دشمنی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ادھر مسلمانوں کے دشمنوں کو ابھار رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ ان کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں ابھرو مسلمانوں کے مقابلے میں، تم کماؤ ان سے لڑائیاں کرو اور ان کے ساتھ ان کو دبانے کی کوشش کرو، اور جو مخالفت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ اگر وہ ان کی باتوں میں آ جائیں تو یہ ان کو ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ نہیں یا ادھر کے نہیں ہے نہ یہ ادھر کے ہیں، یہ کہیں طرف کے نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ بدبخت لوگ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، یہاں یہ دیکھے بات
आपस की मुखालफत में सख्त होना, होना एक कबीले का, और होना भी आप बज़ाहिर इकट्ठे शरारतें करना। शरारतों में ये इकट्ठे हैं, लेकिन बातिन इनके जो है वो स्याह हैं, एक दूसरे से बिल्कुल दूर है और अंदर से एक दूसरे की दुश्मनी वाले हैं। ये नहीं, कोई भी काफिर किसी का दोस्त नहीं हो सकता, कोई मुनाफिक आपस में दोस्त नहीं हो सकता। भाई सच्चा दोस्त सिर्फ मुस्लिम होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पाकीज़गी होती है, एक नूर होता है, रहमत रब की होती है, अल्लाह का खौफ होता है। और इतने एसार और कुर्बानियाँ जो उस मुहाजिरीन और अंसार ने दी, वो दुनिया की दो कोई दो मिसल नहीं बन क्यों नहीं सकी? इसलिए नहीं बन सकी कि उनके सीने नूर से मुनव्वर हो गए थे। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ने उनके दिलों से ज़ाइल कर दी थी। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में माल देने में कोई गुरेज़ नहीं किया। मुहाजिरीन ने माल अल्लाह के लिए छोड़ना कोई उसमें उनको दिल में तंगी नहीं आई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह, ये जो उनसे मुनाफिक हैं और जो यहूद हैं, ये सब जो है आपस में एक दूसरे के अंदर से दुश्मन है। बज़ाहिर बज़ाहिर से ऐसे ही एक दूसरे के दोस्त और एक गिरोह बने हुए हैं। तुम उन्हें इकट्ठा समझते हो, मगर इनके दिल एक दूसरे से पटे हुए हैं। इनका अब इनके दिल फटे हुए हैं, लेकिन मोमिनों के लिए अल्लाह ने कहा मैंने इनके दिल जोड़ दिए। सुभान अल्लाह। ए नबी, अगर आप भी चाहते तो ऐसा ना होता। सुबह मुसलमानों के दिलों का जुड़ना ही उसकी स्ट्रेंथ बनी, दिलों को जड़ना ही उनको फातेह बनाया, दिलों का जुड़ना ही उनके लिए दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल बन गई। सुभान अल्लाह। तो उसका पता क्या चला कि हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इनका ये हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के मानिद हैं जो इनके इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं। इसका तज़किरा हो रहा है अभी जो ऊपर भागे हैं यहूद। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये वो यहूद और ये मुनाफिक जो अंदर मौजूद है, ये सारे एक ही कैटेगरी के लोग हैं। और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आयत तदब्बुर। इनकी मिसाल शैतान की सी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ़र कर, और जब इंसान कुफ़र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बड़ी ज़िम्मा हूँ, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएँ, और ज़ालिमों की यही जज़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस मिसाल से हमें बताना ये चाह रहे हैं कि तमाम काफ़िर, तमाम मुनाफिक, तमाम यहूद और वो को जो इस्लाम का दुश्मन है, ये सारे लोग शैतान के साथी हैं। ये शैतान का गिरोह है। यानी मुख्तसरन 2 गिरोह बन गए। एक अल्लाह वालों का गिरोह, एक शैतान का वालों का गिरोह। शैतानी सारी ही ये कुव्वतें जो इस्लाम के सामने नबर्द आज़मा हैं, ये सारे ही शैतान के साथी हैं। और ये क्यों ये हरकतें कर रहे हैं? शैतान इन्हें उभार रहा है। शैतान इन्हें धोखे में डाल कर के तो इनको तबाही के धंधानों में ले जाने के लिए कहते हैं कि चलो, चलो कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब भी वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर कहते हैं, भई मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। तो अल्लाह कहते हैं एक धोखेबाज, एक झूठे मरदूद के साथ जो लोग ताल्लुक जोड़ते हैं, वो एक्चुअल अपनी तबाही खरीदते हैं। उनको एक ना खुद आपस में एक-दूसरे पे एतमाद है, जैसे शैतान पर ना एतमाद करना एक खुद ही जाहिलाना एक फ़ेल है। तो अल्लाह ताला सच्चे मोमिनों और जाहिलाना रस्तों पे चलने वाले लेफ्ट वाले लोगों को ऐसे अलग-अलग कर के तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग बज़ाहिर तुम्हें अगर इकट्ठे नज़र आएँ, बहुत सारे नज़र आएँ, जैसे कि खंदक में इधर थोड़े से मुसलमान थे और उधर ये कबीले ही कबीले के देखो तो सहाबा के लिए अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारी आँखों में ताकत ही नहीं थी कि तुम उन्हें टिकटिकी लगा के देख सको। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सब क्या था? वो सब मकड़ी का जाला था। भई वो सारा धुआँ था। वो कुछ भी ख़ाक थे वो। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे उड़ा दिया अल्लाहु अकबर कबीरा कि उनका नाम बाकी ना रहा। तो ये अल्लाह हमें यहाँ समझाना चाह रहे हैं, कभी भी तुम लोग मुस्लिम मुस्लिम तो एक मज़बूत चीज़ होता है, एक पायदार चीज़ होता है, उसके पास कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास उर्वतुल वुसक़ा है, मज़बूत सहारा। तो एक मुसलमान के सामने अगर 100 काफ़िर भी आ जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं ये सब लोग कौन है जितने लोगों पर तज़किरा किया गया है, ये सारे जहाँ इसके साथी हैं शैतान के, और ये सारे जहन्नमी लोग हैं। ऐ लोग जो ईमान लाए हो, ये भी तदब्बुर वाली आयत है। अल्लाह से डरो और हर शख्स से देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। सुभान अल्लाह। इंतहाई तफक्कुर, इंतहाई डीप, इंतहाई एक गहरी बात अल्लाह हमारे दिलों में डाल रहे हैं। अब आप ईमान ले आए हैं ना, आपने अल्लाह को एक जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल जाना, कल पे ईमान लाए। अब खौफ इलाही से मामूर हो जाना चाहिए आपका सीना।
خوف الہی مجھے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی غلطی سے بچائے گا۔ اب پیچھے غلطیاں محسوسات کی بھی اللہ بتا رہے ہیں نا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں یہ محسوسات کی، یہ دل سے اٹھنے والے وسوسے تک کی جو غلطی ہے، وہ کس میں اس سے کیسے پاک ہو سکوں گی؟ خوف الہی سے۔ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، یعنی ہمارا محاسبہ اللہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں خود فرما رہے ہیں کہ تم اپنا محاسبہ کرو آج، کل کے حساب سے بچا لیے جاؤ۔ اللہ کو ہماری کتنی فکر ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ بینیفٹ ہے کہ ہم پیدائشی مسلم ہیں، لیکن ہم میں یہ جو اصل دین کی گہرائی اور قرآن اور تدبر اور یہ چیزیں ہیں، یہ ہم کو خود اپنی محنت سے لینی پڑیں گی۔ اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں محبت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں اس کے لیے بہت سارا وہ کچھ اپنے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، وہ ساری اللہ کے قرآن پہ فوکس کرنی پڑیں گی، یہ جاننے کے لیے کہ میرے رب نے مجھے کیسے کیسے کس کس پہلو میں کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس کے حقوق مجھ پر کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جو بہت اہم ترین ہونا اور تفکر تدبر ہونا اس لیے ہے، اللہ بات سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص سے دیکھ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ سبحان اللہ، یعنی کل کی تیاری کے لیے، کل کا سامان بنانے کے لیے آپ کے پاس دو ہتھیار، رائٹ اور لیفٹ، اس کے یعنی ایک نیکی کے دونوں ہی طرف الخوف الہی ہونا چاہیے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہ تمہاری کامیابی کی ضامن بن جائے گی کل کے سامان کی تیاری میں۔ اب یہ دیکھیں، آج تھوڑی سی ہماری زندگی ہے گزر گئی، اب کل قبر، موت، حشر، جنت تک جانا، طویل سفر، ہمارے پاس زیادہ راہ ہے اتنا؟ نہیں، کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس طویل سفر کے لیے میرے پاس پھولی زیادہ راہ ہے۔ جب پھولی زیادہ راہ نہیں ہے تو مجھے اب کیسے وہ سامان تیار کرنا ہے؟ یہ خوف الہی پہلی بنیاد ہے خوف اس سفر میں مجھے سامان تیار کرنے کی۔ تو میری پھر جب چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں میں کیئر ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ پھر میری ہر نیکی جو ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑھتی جائے گی۔ اور کیسے بڑھے گی؟ جب بھی میں سوچوں گی کہ مجھے کل کا بھاری سامان تیار کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، پھر جو ہماری یہ تسبیحات ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یا جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وحمدہ، تو جتنے بھی حمد و تحلیل و تسبیح تکبیر کی چیزیں ہیں، وہ ساری ہی ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایک بھاری خزانے بنتی جاتی ہیں۔ ہمیں سورہ فاتحہ کی تشریح میں دیکھ لیا تھا۔ تو یہ ہمارا سامان تیار کرنے کے لیے ہیلپنگ ہوں گی، یعنی وزن کو بھاری کرنے کے لیے، اور کل کے الحمدللہ ترازو میں وہ چیزیں ڈالنے کے لیے جو میری سرخروئی کا سامان بنے گی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں اللہ یقین تمہارے ان سب عوامات سے باخبر ہے تو تم کرتے ہو، وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ اب یہ دیکھو، یہ بڑی حسرت کا کلمہ ہے، حدیث یہ آیت جون سی ہے، یہ میں تو جب بھی پڑھتی ہوں میرے دل کو بڑی چوٹ آتی ہے، پھر آپ کو پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی۔ کتنے پیار سے اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ اتنا پیارا رب، اتنا رحیم رب، اتنا کریم رب، جس کا قرآن پڑھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ذات، کیسی شان والی، اور اپنے بندے کے لیے کتنی مہربان ہے۔ ہم سجدے کو سے سر نہ اٹھائے، اللہ کہتے ہیں مجھے نہ بھول جانا۔ ہائے ہائے، جیسے ایک ماں جب بچہ کہیں جاتے تو حسرت سے اس کو کہتی ہے کہ وہاں پردیس میں جا کر کے تو مجھے نہ بھولنا۔ اس وقت ایک ماں احساس کرے کہ کیا جذبات اس کے پیچھے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کے تو کس پیارے انداز سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر کے تم اس کی لذت اور راحتوں میں کھو کر کے اسی کی محبت میں ڈوب نہ جانا، مجھے نہ بھولنا، میں تمہارا رب ہوں، پیدا کرنے والا مہربان اللہ ہے۔ تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا۔ اتنی محبت کے الفاظ کے باوجود اگر ہم نے اپنے رحمان کو بلایا، اللہ یہی بلا دے گا کہ میں کون ہوں۔ نہ خود شناسی رہے گی، نہ خدا شناسی رہے گی، اور پھر جب یہ دو چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر انسان نہیں رہے گا، بلکہ اللہ نے پھر اندھا، بہرا، مردہ جانور سے بھی بدتر قرار دے دیا۔ جتنے موصول کو نہیں پہچانا اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اور یہ دیکھو اللہ کا اس طرح سے یہ بات کرنا ہمیں توڑ کے رکھ رہا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا مہربان رب،
آپ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں میرے اللہ؟ اللہ تیری محبت تو میرے دل کی دھڑکن ہے میرے اللہ، میرا مرنا میرا جینا تیرے لیے میرے اللہ۔ ہم جب نماز پڑھتے تو ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی نسکی ومحیائی اللہ رب العالمین۔ تو ہم بار بار ہاتھ سے اپنے رب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اوپر اتنے بدبخت لوگوں کی کہانی سنا کر کے اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دیکھو کیا کچھ میں نے تمہیں دیا، تو پھر بھی تم نے اتنی منافقت کی اس رحمان رب سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ پھر اپنے مومن بندوں سے کہتے ہیں کہ اب تم نہ مجھے بھولنا۔ تو اللہ نے انہیں ان کے نفس بلا دیے۔ یہ جو اوپر جن کے تذکرے ہوئے منافقین کے، کافروں کے، یہ سب کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس بلا دیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فاسق لوگ ہیں، یہ اندر سے گل چکے ہیں، اب ان کا گلنا جو ہے وہ باہر نکلے پڑ رہا ہے۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو یہ محنت کر رہے ہو اور وہ جو لوگ یہ محنت نہیں کر رہے، یہ برابر نہیں ہوگے۔ آئیے تسلی اللہ دے رہے ہیں کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو اور اپنے رب کی جنت کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تو جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جو کتاب اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں، جس کو پڑھتے سمجھتے ہیں، جو اس کے راستے میں دوڑے لگاتے ہیں، جس پر عمل کرنے کی محنت کرتے ہیں، اور اس کا کلام پڑھ کر کے جن کے دل نرم ہو چکے ہیں، جو پگھل جاتے ہیں کلام اللہ کو دیکھ کر، اور اللہ کی اس طرح کی باتیں ان کے لیے ایک بڑی قیامت خیز بن جاتی ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یہ اللہ کا کلام قرآن جو عرش سے آیا ہے، اتنی بھاری چیز ہے کہ پہاڑوں کے بڑی بڑی جو اللہ کی چیزیں ہیں ان کے سامنے اللہ نے پیش کیا، سب کانپ گئے، لرز گئے۔ اے خدا، ہم تیرے کلام کو اٹھا سکتے ہیں بھلا؟ لیکن یہ دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اٹھا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہاڑوں سے اور ان آسمانوں سے اور ان بڑی بڑی چیزوں سے بھی زیادہ بڑا اور مضبوط تھا، جس نے اس عظیم کلام کو اٹھایا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس پر سفر شروع کیا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ یعنی یہ غور و فکر والی آیت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتاب اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کتنے تقوی کی ضرورت ہونی چاہیے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان و رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گھڑی کرنے والا۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست و رقیب ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کو رات کو ضرور پڑھ کے سونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ سب کو یہ زبانی آیات آتی ہوں گی، کیونکہ زبانی ہوگا تو پھر جب ہم بستر پہ لیٹیں گے تو ہم سکون سے اسے پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔